قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نہ کبھی پرانی ہی ہوتی ہے، نہ اس کے معنی ختم ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کی روشنی مدھم پڑتی ہے۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کے موتی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سمندر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنا گہرا انسان اس میں اترتا ہے اتنے ہی قیمتی خزانے پاتا ہے۔ کنارے پر کھڑا شخص صرف لہروں کو دیکھتا ہے، لیکن جو گہرائی میں اترتا ہے وہ موتی، مرجان اور انمول خزانے لے کر نکلتا ہے۔ بالکل یہی حال قرآن کا ہے۔ جو شخص صرف الفاظ پڑھتا ہے وہ ثواب پاتا ہے، لیکن جو تدبر کرتا ہے، معنی میں ڈوبتا ہے اور دل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسے روحانی موتی حاصل کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ کبھی قرآن صبر سکھاتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان سامنے آتی ہے، کبھی امید جگاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں برسوں کے انتظار کے باوجود امید کی روشنی دکھائی دیتی ہے، کبھی تنہائی میں حوصلہ دیتا ہے تو غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی یاد دلاتا ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی گناہوں کے بوجھ تلے دبے انسان کو معافی راستہ دکھاتا ہے اور کبھی ٹوٹے دلوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس میں اپنا حال مل جاتا ہے۔ ایک غمزدہ شخص اسے پڑھتا ہے تو سکون پاتا ہے، ایک پریشان انسان اسے کھولتا ہے تو امید ملتی ہے، ایک گناہگار اسے پڑھتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور ایک بھٹکا ہوا انسان اس میں ہدایت کی روشنی پا لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی آیت کو انسان بار بار پڑھتا ہے، مگر ہر بار اس سے ایک نیا سبق، ایک نئی روشنی اور ایک نیا احساس حاصل کرتا ہے۔ جیسے سمندر ہر لمحہ نئی موج پیدا کرتا ہے، ویسے ہی قرآن ہر زمانے، ہر دل اور ہر کیفیت کے مطابق اپنی روشنی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھو، کیونکہ یہ صرف الفاظ کی کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی ہدایت ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دلوں کے اندھیرے دور کرتا ہے، یہ وہ شفا ہے جو روح کے زخم بھر دیتی ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جس کے موتی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ زندگی میں کبھی اندھیرا محسوس ہو، دل بے سکون ہو یا راستے دھندلے لگنے لگے تو قرآن کے سمندر کی طرف لوٹ آئے۔ یقین جانیے اس میں ہر دل کے لیے کوئی نہ کوئی موتی ضرور موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ ڈوبنے کو تیار ہو۔